زمین کی طرف توجہ کر دے تو تحت الثری سے لے کر کاف سے لے کر کے تا کاف تک توحید قدرت الہی کی آگ کی تجلی سے جلا کر یہ خاکستر کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ طیب کے 24 حروف کے اسرار و رموز۔ کلمہ طیب کے 24 حروف کے اسرار و رموز کیا ہیں؟ یعنی کلمہ پاک کے اندر 24 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 24۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہم کریں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ پاک کے اندر 24 حروف ہیں اور ایک ایک حروف کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، اور دن اور رات ملا کر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ طیب کے 24 حروف اور دن اور رات ملا کر کے 24 گھنٹے، اور ہم اور آپ دن اور رات ملا کر 24,000 سانسیں لیتے ہیں۔ سمجھا؟ کلمہ پاک کے 24 حروف، دن اور رات ملا کر 24 گھنٹے، اور دن اور رات ملا کر ہم اور آپ 24,000 سانسیں لیتے ہیں۔ عارف باللہ یعنی اللہ کا عارف، جو قرب کی منزل میں ہے، قرب خاص میں ہے، اور صاحب ذکر و فکر ہے، یعنی تصور اسم اللہ اور پاس انفاس کا عامل ہے۔ تصور اسم ذات کا اور پاس انفاس کا عامل ہے۔ اس کے قلب پر قرب الانوار کے تفکر سے 24,000 سانسوں میں، چونکہ دن اور رات ملا کے 24,000 سانسیں لیتا ہے، ہر سانس پر نور ذات نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی نور اس پہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ کتنے؟ 24,000۔ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ صاحب تصور و تفکر سالک کی، جو صاحب تصور ہے اور صاحب تفکر ہے۔ تفکر کہتے ہیں، تفکر کے بہت سارے اقسام ہیں، مگر اپنی سانسوں کے ذریعے جو پاس انفاس جس کو کہتے ہیں ذکر کرتا، وہ بھی صاحب تفکر، یعنی ایک سانس بھی وہ ذکر الہی سے خالی نہیں جانے دیتا، اور دن اور رات ملا کے 24,000 سانسیں لیتا ہے، تو ایک ایک سانس پر ایک ایک تجلی اس میں ذات کی اس پہ پڑتی ہے۔ کس کے؟ جو اس کا عامل ہے، اس کے قلب پر۔ ایسا شخص معرفت الہی کا عالم و فاضل ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کی معرفت کا عالم و فاضل یہ شخص ہے جس پر دن اور رات ملا کر 24,000 تجلیاں اس کے قلب پر اللہ کی اس میں ذات کی خاص کی پڑتی ہیں۔ یعنی ایسا شخص اب یہ تجلی پڑھ کے اس کے اندر اتنی حدت، اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ دوزخ کی آگ سے بھی سخت اس کے اندر ایک آتش ہوتی ہے، یعنی مکمل یہ شخص آتش ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی لیے دیکھو، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جو پاس انفاس نفی اور اس بات کے ساتھ کرتا ہے، وہ جو خیال کرے گا وہ ہو جائے گا، وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر 24,000 تجلیات کا ظہور ہوتا، یعنی یہ بندہ پوری طرح سے آتش کی طرح ہو جاتا ہے، سر سے پاؤں تک، یعنی سارا جسم اس طرح جلاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی آگ کو جلاتی ہے۔ اگر اس وقت جلالیت کے نور سے قہر و غضب کی نظر سے کسی کو دیکھ لے،
اگر زمین کی طرف توجہ کر دے تو تحت الثری سے لے کر کاف سے لے کر کے تا کاف تک توحید قدرت الہی کی آگ کی تجلی سے جلا کر یہ خاکستر کر سکتا ہے. یعنی اتنی تجلیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر یہ باحوصلہ بردار شخص، یعنی یہ باحوصلہ اور اتنی صبر بردباری اس کے اندر اتنی آ جاتی ہے، اس کے وجود کے وسیع حوصلے پر ہزار آفرین، یعنی کہ اس میں ذات کی توحید کے تصور کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ اس تجلی کو اپنے اندر برداشت کرتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں قدم اس کے ڈگمگاتے نہیں ہے، بہت بردبار ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر قہر و غضب کی نظر ڈال دے بہت کچھ تباہی آ جائے. اور مخلوق اتنا تپش ہونے کے باوجود بھی، چونکہ اس کے اندر بردباری کی طاقت ہے نا، اور یہ کام بھی اس کا ہے، یہ کم ظرف کا کام نہیں ہے. اگر یہ عمل کوئی کرتا ہے، اس کے اندر اگر گرمی آ رہی ہے، برداشت نہیں کر پا رہا، تو فوراً وہ ترک کر دے کہ مخلوق کو اس سے ضرر نہ پہنچائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مخلوق کو ضرر نہیں پہنچاتا اس لیے کہ وہ اس راز کو جانتا ہے کہ خلق اللہ عیال اللہ، اللہ کی ایک مخلوق کو بھی اگر اس نے ضرر پہنچا دیا تو گویا اس نے اس امانت کو برداشت نہیں کر پایا. اس امانت کی گرمی کو برداشت نہیں کر پایا. پھر اس سب سے وہ نکال دیا جائے گا. وہ جانتا ہے کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، خلق اللہ عیال اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کی مخلوق پر اتنی ہی شفقت کرتا ہے، اتنی ہی محبت کرتا ہے، وہ خود کس بھی حال میں ہو، مگر اللہ کے مخلوق کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اپنے اسی تجلی سے ان کو فائدہ دیتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو دیکھا جو اتنا بڑا بزرگ ہے، جو ہرے پیڑ کو دیکھا تو سوکھ گیا. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہرے پیڑ کو دیکھا وہ سوکھ گیا. تو ہرے کو سکھا دینا یہ کون سی بزرگی ہے؟ یہ تو قہر کا حال ہے نا، حالت قہر کے اندر. مگر جو اس کے قرب خاص والے ہیں وہ قہر نہیں کرتے، جبکہ اللہ کی ایک صفت قہر ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہر سوکھے کو دیکھے تو ہرا ہو جائے. یعنی یہ زندگی کے آثار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ قہر بن کر کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس تجلی سے، اپنے اس کا نام ہے طاقت سے، صرف مخلوق کو سیراب کرتا ہے، فیضیاب کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت کے مطابق اس میں ذات، ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ مطابق اس میں ذات اللہ میں، اس میں ذات اللہ دونوں عالموں سے بھاری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے جب امانت ارض و سماوات، میں نے جب امانت ارض و سماوات اور پہاڑوں کے سپرد کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے اپنی عاجزی ظاہر کی. لیکن جب یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو دینا چاہا تو پہاڑ عاجزی کرنے لگا کہ بار الہ یہ بار ہم نہیں اٹھا پائیں گے، یہ بار ہم اٹھانے کے لائق نہیں ہے. مگر انسان جو ظالم و جاہل، یعنی کمزور و ناتما ہے، اس امانت کے بوجھ کو اس نے اٹھا لیا. بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ امانت، اس میں ذات کی گرمی، اس میں ذات اللہ کی گرمی، اس کی تجلی کو پہاڑ نہیں برداشت کر پایا، مگر یہ قلب مومن، یہ قلب سالک اس کو برداشت کر لیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ 24,000 سانسیں جو ہم لیتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر،
کلمہ طیب کی جو بندہ عامل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ نفی اور اس بات کے ساتھ جو شمار کرتا اپنے سانسوں سے، اس پر 24,000 تجلیات کا نزول اس کے قلب پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے مقربین میں ہم سب کو قبول فرمائے اور اس کی مخلوق کو ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی زر نہ پہنچنے پائے۔ آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔